حضرت اب وقت ہوا ہے ہمارے شبے کا ازالہ، اور شبے کے ازالے میں خاص طور پہ یہود و نصارہ کے سلسلے میں آج بات ہے، اور ان کی طرف سے یہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو چیزیں فوراً وجود میں آ جاتی ہیں، تو یہ فرمائیے کہ یہ زمین و آسمان بنانے میں 6 روز کیوں لگے، ایک بات، اور ان ایام کی لینتھ کیا ہے، کیونکہ اس وقت تو سورج اور چاند نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے پتہ نہیں کہ 6 روز کا مطلب 24 گھنٹے والے 6 روز یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ تو یہ فرمائیے کہ ایک بات اور کہی جاتی ہے ان مذاہب میں کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام فرمایا، تو کیا اللہ کو 6 دن لگے دنیا بنانے میں، اور کیا اللہ کو واقعی 7ویں روز آرام کی ضرورت تھی؟ تو یہ کنفیوژن ہے، ہمارے لوگوں کو نالج بھی چاہیے، اور یہود و نصارہ کے جو لوگ جب ان سے بات کریں تو اس سوال کا صحیح جواب دینے کے لیے ہمیں تعلیم چاہیے۔ صحیح ہے، فرمائیے۔ اچھا سوال ہے جی، باقی یہود و نصارہ سے پوچھنا چاہیے آپ کے یہاں بچہ 9 مہینے میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جی، بچہ بھی تو یہی مانے اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں، تو 9 مہینے کیوں لگتے ہیں؟ ایک دن میں کیوں نہیں ہو جاتا؟ ایک دن میں کیوں نہیں ہو جاتا؟ کن فیکون سے کیوں نہیں ہو جاتا؟ جی، فصلیں آپ اگاتے ہیں، ایک 6 مہینے کی فصل ہوتی ہے، ایک سال والی فصل ہوتی ہے، جی، اب 6 مہینے کیوں لگتے ہیں فصل میں؟ جی، فوراً کیونکہ اگاتا اللہ ہی ہے، یہ سب کا بلیو ہے، جی، تو اللہ یہاں کیوں اتنا ٹائم لگا رہا ہے؟ یہ ایک سال میں فصل کیوں آ رہی ہے؟ یہ تو دنیا کے اندر شب و روز نظام میں یہ انسان دیکھ رہا ہے، اس سے یہ سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو خود جب زمین و آسمان بنائے تو جو 6 دن لگائے اس کے پیچھے ضرور کوئی مصلحت ہے، اچھا، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اور حکیم کو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، درست ہے، اور وہ حکمت و مصلحت یہی ہے کہ آنے والی اور زمین پہ آباد ہونے والی دنیا کو یہ سبق دے دیا جائے کہ جب کوئی قیمتی چیز وجود میں آتی ہے تو وہ ٹائم لیتی ہے، جی، لہذا ایک بچہ اگر آپ کو عطا کیا جاتا ہے تو 9 مہینے کا عرصہ لیتا ہے، ایک فصل آپ کو دی جاتی ہے، جھاڑیاں گھاس پھوس روز ہی اگتے ہیں، جی، لیکن یہ کہ اگر پھلوں کا باغ لگایا تو 6 مہینے سال میں پھل دے گا، تو آنے والی زندگی میں چونکہ یہ ساری چیزیں پروسیس ہونے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خود کر کے وہ ایک تعلیم دے دی آنے والی دنیا کو، مثال قائم کر دی کہ کرنے کو تو کن فیکون سے میں کر دوں، روز کن فیکون سے چیزیں ہوں، لیکن نہیں، یہ کوئی زندگی کی ترتیب نہیں ہے، زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ کوئی بھی قیمتی چیز کے حصول کے ٹائم لگے گا، اور آسمان و زمین یہ تو بنیاد ہے، یہ ساری قیمتی چیزیں اسی پر پھیلیں گی، تو اس کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 دن لگائے۔ اب رہی یہ بات دنوں، اس وقت چاند سورج ستارے تو تھے نہیں، تو یہ دنوں کا تعین کیسے ہوا؟ اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جو ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے، اچھا، خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہے، اچھا، اور ایک روایت میں تو آتا ہے 1,00,000 سال کا ایک دن ہے، اچھا، لہٰذا اس حساب سے لگائیں تو اگر 50,000 سال کا دن لگائیں تو بن گئے 3,00,000 سال، جی ہاں، 3,00,000 سال میں اللہ نے پورا کیا ہے۔ یہ دن تو ہماری طرح ہم 24 گھنٹے کا دن نہیں تھا، وہ اچھا، اس کی بھی آپ دیکھیں کتنا لمبا دن، اور اگر 1,00,000 سال والی روایت لیں تو 6,00,000 سال میں اللہ نے زمین آسمان بنائے، تو بات لاکھوں میں چلی گئی دنیا کے اعتبار سے، جی ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ جتنا بڑا ہے اور جس شان کے ساتھ یہ زمین و آسمان بنائے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک قیمتی چیز جو ہے وہ دیر سے ہی اس کا رزلٹ آتا ہے، وہ ٹائم لیتی ہے۔ چھوٹی موٹی نوکری تو آپ کو روز کورس کر کے شارٹ کورس کر کے بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ نے ڈاکٹر بننا تو پھر آپ 6-8 سال لگانے ہوں گے، آپ کو فلاں ڈگری لینی ہے، تو ہر اس میں تو اللہ تبارک و تعالی اس لیے یہ کیا۔ اور باقی یہ کہنا کہ اس کے بعد وہ جو کہ اللہ نے آرام کیا تو وہ ان کا آرام سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے جیسا آرام، ان کا مطلب یہ کہ اب مکمل ہو گیا، ایک تکمیل ہو گئی ایک پروسیس کی، یہ پروجیکٹ جو ایک تھا اللہ کا کہ آسمان و زمین میں نے بنانے ہیں، تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور وہ بھی اللہ کی کن فیکون کی طاقت سے ہوا، جی، کہ کن فیکون کی طاقت سے، کیونکہ کن فیکون کی طاقت میں اللہ مدت کا منشا قائم کر دیں تو اسی مدت کے مطابق ہوتا چلا گیا، ہر چیز اپنے اپنے طریقے سے ہوتی چلے گی، جیسے آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی کہتی ہے کہ سب سے پہلے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد ساری چیزیں اپنی جگہ آتی چلی گئیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا تاکہ آنے والی دنیا کو پتہ چلے کہ میں بھلے میرے پاس طاقت ہے کن فیکون کی، لیکن بات وہی ہے کہ زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ آپ بالکل سٹیپ بائی سٹیپ تحمل و، اس کے اندر بڑی ایک بنیادی جو سبق دیا گیا نا، اس میں سب سے بڑا سبق صبر کا دیا گیا، یقینا، اور صبر جو ہے نا یہ دنیا کی کائنات کی عظیم ترین چیز ہے،
کیونکہ ساری چیزیں صبر پر بیس کرتی ہیں. اس سے صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہترین چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ صبر ہے. تو یہ صبر کی تعلیم دی ہے کہ بھلے آپ ایک چیز جلدی سے بنا ڈالیں, لیکن نہیں, صبر, تحمل, یہ جو برداشت ہے, یہ ٹالرنس, یہ معمولی نعمت نہیں ہے. اب آرام سے اسٹیپ, جی کرتا بس ابھی سب کچھ ہو جائے یار, نہیں, چٹ پر نہیں, آرام سے. کیونکہ جب آرام سے, تحمل سے, اور آپ نے جذبات کو روک روک کے چلیں گے, اب آپ بہترین رزلٹ دیکھیں گے. لیکن جو ہبڑ دبڑ میں کرتے ہیں, اس لیے حدیث میں فرمایا کہ الاجلۃ من الشیطان, کہ جلد بازی شیطان کا خاصہ ہے. تو لہذا وہ کام خراب ہوتا ہے جلد بازی میں ہمیشہ, اور ٹائم اتنا ہی لگتا ہے. تو اللہ نے 3 لاکھ یا 6 لاکھ لگا کے ٹائم, تو اللہ نے بتایا کہ زندگی میں تم بھی یہ کرو, تو جلد بازی سے کوئی کام نہ کرو, تحمل کے ساتھ اور صبر و استقامت کے ساتھ کرو گے تو ہماری زندگی کے بہترین رزلٹ آئیں گے. اور آج لوگ جلد بازی کر کے سمجھتے ہیں گاڑی تیز دوڑا دی کہ یہ جلدی نکل جاؤں, تو وہ ہو گیا, ختم, پھر کیا ہوا, پھر پہنچ ہی نہ پائے. وہ بعض جگہ اچھے سائن بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جلد بازی, کہ آپ کی زندگی جو ہے یہ چند لمحے جلدی پہنچنے سے زیادہ بہتر ہے. جی بالکل درست. اس لیے آپ تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں لیکن پوری زندگی حیات سلامتی سے جائیں. تو اس لیے صبر و تحمل کا اس میں سبق دیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب سے کائنات بنائی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.